ہوں، میری شان کم نہیں ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میری شان کم نہیں ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میری شان کم نہیں ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میری شان کم نہیں ہے، میں کچھ نہیں ہوں لیکن یہ مقام کم نہیں ہے، میں کچھ نہیں ہوں لیکن. جبکہ نعت نبی کے ساتھ ساتھ اور بہت کچھ بھی ہمارے شاعر صاحب سنا گئے. اس لیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ تلاوت قرآن پاک کے بعد نعت نبی کا نمبر آتا ہے تو وہ غلط ہے، کیونکہ تلاوت قرآن کے بعد پہلے شاعر اپنا کچھ بیان کرتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نعت کا نمبر آتا ہے، تو اس طرح بیچ میں گیپ اور وقفہ ہو جاتا ہے. بہتر و مناسب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی ہونا چاہیے. اس میں دیگر کلام کو شامل کرنا یہ محض وقت کو طول دینا ہے، اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے اور وقت بھی ہر ایک کو خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد میں بغیر کسی تمہید و تاخیر کے ہمارے پڑوسی ضلع سکندرآباد سے تشریف لائے ہوئے معروف عالم دین اور خطیب نبیل میری مراد حضرت مولانا مفتی محمد امجد صاحب دامت برکاتہم محتمم مدرسہ صدیق اکبر سکندرآباد، میں حضرت والا سے بسط ادب گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے اہل جلسہ کو مستفید فرمائیں. رحمت اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. وقال اللہ تعالی فی کلامہ الناطق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال اللہ تعالی فی مقامہ الآخر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. حضرات محترم اور معزز سامعین کرام، اور یہاں رونق اسٹیج حضرات علماء کرام اور پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے کہ ہمارے اس مدرسے کا یہ اجلاس بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے، اور گزشتہ شب ایک نشست اس کی منعقد ہوئی، بڑی کامیاب رہی. جیسا کہ مجھے بتلایا قاری افسر صاحب نے
اللہ کرے کہ یہ نشست بھی اسی طریقے سے کامیاب و کامران ہو جائے۔ لیکن گزشتہ کئی سالوں سے میری یہاں حاضری ہو رہی ہے، پہلی ہی دفعہ میں یہاں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وقت 3:30 سے اوپر یعنی 3:45 بجے ہوا چاہتا ہے اور اتنے کم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ گرمی کی شدت اس قدر ہے کہ گرمی کی وجہ سے لوگ شاید یہاں بیٹھنا پسند نہ کر رہے ہوں، ورنہ میں نے دیکھا اس وقت میں آ کر کہ یہ پنڈال یہاں سے لے کر وہیں تک ہوتا تھا بھرا ہوا، اور یہ جو علماء کرام آتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے یہ کہ ٹیبری کارٹ ہے کہ اس کو چلا دیا ہی چلتا رہے گا، یہ تو ایسا ہوتا ہے جیسی سماعتیں ہوتی ہیں وہ ایسی ہی اللہ تبارک و تعالی ذہنوں کے اندر مضامین ڈالتا چلا جاتا ہے، ایسی بات آتی چلی جاتی ہیں۔ اب یہاں ہماری یہ بچی بیٹھی ہوئی ہیں، یہ چند بچے بیٹھے ہیں، چند ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کیا تقریر ہوگی اور بتانے والا بھی کیا بتائے گا۔ کاش یہ پنڈال یہاں سے وہیں تک ہوتا، ورنہ اسی اسٹیج پر بیٹھ کر 1.5 گھنٹے بات ہم نے کی ہیں، بتائی ہے باتیں، اور میں بیٹھا بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ اتنا چھوٹا سا مجمع بجھیڑے کے اندر، جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اس کے نام کے آگے بڑا لگاتا ہے، بڑا بجھیڑا۔ تو بڑا بجھیڑا لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑی چیز تو بڑی ہوتی ہے، لیکن یہاں تو پنڈال میں چند لوگ بیٹھے ہیں، اور مدرسے والوں نے کولروں کا انتظام کیا ماشاءاللہ، یہ 8-10 کولر لگا دیے، بڑے بڑے کولر لگے ہوئے ہیں، اور ہوا بھی چل رہی ہے۔ گرمی کی اگر شدت ہے تو ہوا بھی موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ مدرسے والے کوئی اتنے ظلم زیادتی پہ اتر گئے ہیں کہ رکے جی وہ تو گرمی کی شدت میں جلسہ کر رہے، ہمیں وہاں لے گئے جنگلوں میں، نہ کوئی صاحبہ نہ شامیانہ نہ کوئی، ساری چیزیں موجود ہیں۔ تھوڑی دیر کی بات تھی، 2-3 گھنٹے برداشت کر لیتے، دعا کا ٹائم قریب ہے، دستار بندی بھی ہوگی، تو اب تک تو کم از کم یہ پنڈال بھر جانا چاہیے تھا۔ بہرحال میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کسی کو کہ بچے بیٹھ جائیں آگے آ جائیں، وہ جیسے ہے کھڑے وہ کھڑے رہے، اور جس کو جہاں بیٹھنا بیٹھے رہے، کوئی مسئلہ نہیں آج۔ ورنہ رات ہم صفدر پور کے اندر تھے، صفدر پور ایک جگہ ہے، بلند شہر کا ایک گاؤں پڑتا ہے، جب ہم نے وہاں بات شروع کی تو اتنا ہی بڑا شامیانہ تھا، لیکن پنڈال کہہ لیجئے، شامیانہ تو انہوں نے لگائے نہیں تو کھلا ہی کر رہے تھے، لیکن دور تک پبلک بیٹھی ہوئی تھی، اور بہت دیر تک بات ہوئی ماشاءاللہ وہاں۔ تو یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں، میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں آنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ مجمع کیوں نہیں، کس لیے نہیں ہے۔ تو میں نے تو یہی سوچا کہ بھی گرمی کی وجہ سے نہیں آئے ہوں گے لوگ باگ، اور اب آہستہ آہستہ جیسے سورج مدھم پڑے گا وہ تو آہستہ آہستہ آ جائیں گے انشاءاللہ، امید تو یہی ہے آ جائیں گے۔ باقی یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ یہاں آپ آ گئے تو پھر آ گئے بس، اب جانے کی فکر مت کرنا، دعا کے ٹائم جانا، چونکہ میرے بعد دوسرے علماء کرام تشریف لائیں گے۔ مجھے بتایا قاری افسر صاحب نے کہ مولانا ابرار صاحب ہیں اور مولانا خالد صاحب ہیں، یہ لوگ ہیں، بہرحال تو قیمتی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، تو اسی لیے جانے کی فضا قطعاً مت بنانا، اور اللہ تبارک و تعالی جس سے انسیت رکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالی ہر ایک سے ہی پیار کرتا ہے، لیکن روایت کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، یہ اصول ہے۔ تم کسی سے محبت کرو تو تم سے بھی دوسرا سامنے والا محبت کرے گا، تو جب کوئی بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ حکم ہوتا ہے جبرائیل ہم فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم ہماری وجہ سے محبت کرو، تو جبرائیل بھی محبت کرنے لگتا ہے،
پھر حکم ہوتا ہے کہ جبرائیل جا کر کے فرشتوں میں اعلان کرو کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، میں جبرائیل محبت کرتا ہوں، اور فرشتوں سے کہو کہ وہ بھی ہماری محبت کی وجہ سے محبت کریں، تو فرشتے بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور اللہ حکم دیتا ہے جبرائیل نچلے آسمان پہ جا کر کے دنیا والوں سے مخاطب ہو کر کے اعلان کرو، اے دنیا والوں، ہم فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، یعنی میرا رب محبت کرتا ہے، میں جبرائیل محبت کرتا ہوں، اور تمام نورانی مخلوق یعنی سارے فرشتے محبت کرتے ہیں، تم ہم لوگوں کی محبت کی وجہ سے تم بھی محبت کرو، تو یہ دنیا کے لوگ بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور جب یہ سلسلہ مضبوط ہوتا ہے تو تب کہیں جا کر کے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، کہیں نہ کہیں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سے اللہ محبت کرتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہاں بھیجا کہ جاؤ علماء کرام کی باتیں سنو۔ یہ علماء کرام ہیں جو قرآن کریم کی روشنی میں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو باتیں بتلاتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہاں بیٹھ کر کے دل جمعی کے ساتھ آپ بات سنیں، آپ کی نگاہیں خطا نہیں کرنی چاہیے، آپ کی نگاہ نہیں چوکنی چاہیے، یا پھر ادھر ادھر کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ چند منٹ میں آپ کے سامنے ہوں، صرف آپ مجھے دیکھیں، میں آپ کو سناؤں باتیں، یہی اصل ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز دوسرے علماء آئیں گے، ان کی باتیں بھی آپ سنیں گے۔ بہرحال میں نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے۔ میں تو صرف یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم مکمل ایک دستور ہے، دستور حیات، اس کی تعلیمات مکمل طور پر فطرت انسانی اور عقل سلیم کے عین مطابق ہے۔ قرآن کریم حق و باطل کی کسوٹی ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات سے عرب قوم ایسی طاقتور ہو گئی کہ اس کے آگے بڑے بڑے لوگوں نے گھٹنے ٹیک دیے، اور کیوں نہ ٹیکتے، یہ احکم الحاکمین کا کلام ہے، سلطان السلاطین کا فرمان ہے، سطوت جبروت والے بادشاہ کا قانون ہے، جس کی ہمسری آج تک نہ کسی بڑے سے بڑے آدمی سے ہوئی اور نہ ہی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کسی انسان کا کلام اللہ کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی سائر خلقی۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب حضرت اکرمہ کلام پاک کو تلاوت کے لیے کھولتے تھے تو بے ہوش ہو کر زمین پہ گر جایا کرتے تھے، ان کی زبان پر یہ کلمات جاری و ساری ہو جایا کرتے تھے، ہذا کلام ربی، ہذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، میں اس کو اپنی زبان سے کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ یہی وہ کتاب ہدایت ہے کہ جس کے نازل ہونے کی خوشخبری تمام سابقہ انبیاء علی نبیین علیہ السلام نے دی ہے۔ یہی وہ خدائی کلام ہے جو لوح محفوظ میں تحریر ہے، جس کی حفاظت پر مقرب ترین فرشتے مامور ہیں۔ یہی وہ آسمانی دستور حیات ہے جو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا۔ یہی وہ قرآن ہے، اگر جنات نے سنا تو میرے آقا کے گرویدہ ہو گئے، عمر نے سنا تو لرز گئے، طفیل دوسی نے سنا ایمان میں داخل ہو گیا، جبیر ابن مطعم نے سنا ایمان لے آیا، اور میں یوں بھی کہتا چلوں یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے آج ہواؤں کا نظام باقی ہے، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے آج فضاؤں کا نظام باقی ہے، جس کی برکت سے بغیر ستون کے یہ آسمان قائم و دائم ہے، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے یہ زمین اپنی اصلی حالت پر باقی ہے، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے زمین کے نیچے سے خزانے نکل رہے ہیں، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے یہ زمین غلہ پیدا کر رہی ہے، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے آج درختوں کے اندر ہریالی باقی ہے، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے آج پھلوں کے اندر مٹھاس باقی ہے، پھولوں کے اندر رنگت باقی ہے،
یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے آج نظام کائنات باقی ہے، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے مدارس کا نظام باقی ہے، مساجد کا نظام باقی ہے، خانقاہوں کا نظام باقی ہے، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے سروں پر ٹوپی نظر آ رہی ہے، چہروں پر داڑیاں نظر آ رہی ہیں، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے مساجد کے مناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے حق و باطل کے بیچ میں امتیاز ہو رہا ہے، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے حرام و حلال کے بیچ آج امتیاز ہو رہا ہے، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے ماں باپ کو ادب و احترام کیا جا رہا ہے، اور یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے نظام کائنات باقی ہے۔ اگر قرآن ہے تو نظام کائنات بھی باقی ہے، اور قرآن نہیں ہے تو پھر نظام کائنات بھی باقی نہیں ہے۔ مسلمانوں، یہ بات ہم نے کل نہیں بلکہ 3-4 روز پہلے بڑودے کے اندر بھی کہی تھی، مرعوب مت ہونا کسی اور چیز سے، یعنی ایک طبقہ وہ ہے کہ جلد سائنس سے مرعوب ہو جاتا ہے اور یوں کہتا ہے سائنس نے ترقی کر لی ہے، اور سائنس ترقی کرتے کرتے آخری حد تک پہنچ گیا ہے۔ ہم نے کہا وہ غلط کہہ رہا ہے، سائنس بھی قرآن کے صدقے میں وجود میں آیا ہے۔ اگر قرآن ہے تو سائنس کا وجود بھی باقی ہے۔ اگر سائنس نے ترقی کر لی ہے تو کہہ دینا سائنسدانوں سے کہ یہ آسمان بہت پرانا ہو گیا ہے، آسمان کا رنگ چینج ہونا چاہیے، آسمان کی چادر کو بدل دینا چاہیے، آسمان کی چھت پہ رنگ روگن ہونا چاہیے۔ سائنس نے ترقی کی ہے تو صرف اتنی کی ہے جتنا کہ قرآن نے بتلایا ہے، ورنہ کوئی ترقی نہیں کی ہے۔ اگر ترقی کی ہے تو پھر میں یہی کہوں گا اسی قرآن کریم نے کی ہے، قرآن کریم کے ماننے والوں نے کی ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے اللہ کی قسم وہ غلط کہتا ہے۔ ترقی ہے تو صرف قرآن کریم کی وجہ سے ہی ہے، قرآن کریم ہی کی وجہ سے ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ وہ تو مصر کا بادشاہ ہے جمال عبد ناصر، یہ اللہ والا بادشاہ ہے، اور جانتے ہو یہ اس وقت کا بادشاہ ہے جب سپر پاور طاقت روس ہوا کرتا تھا۔ آج تو امریکہ سپر پاور طاقت کہلاتا ہے، اور روس بھی کسی وقت میں مضبوط طاقت ہوا کرتا تھا، لیکن جب کوئی طاقت کے غرور میں اللہ کی ذات کو بھول کر کے لوگوں پر ظلم زیادتی کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طاقت کو چکنا چور کر دیتے ہیں۔ جب روس نے ظلم و زیادتی کی حد کی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طاقت کو منتشر کر دیا، یعنی ایک زمانہ ایسا آیا کہ روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، روس حکومت ٹکڑوں کے اندر بٹ گئی، طاقت کمزور پڑ گئی۔ پھر اس کے بعد میں ابھر کر کے آیا امریکہ، اور آج امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور طاقت کہلاتا ہے۔ لیکن اگر یہی اس کی پالیسی رہی، یہی اس کا کردار رہا جو اس نے فلسطین کے اندر نبھایا ہے، ڈھکوسلے بازی کر رہا ہے، بار بار یوں کہہ رہا ہے ہم غزہ کے لیے، ہم رفح کے لیے، ہم فلسطینیوں کے لیے صلح کی تدابیر نکال رہے ہیں، صلح کے راستے نکال رہے ہیں، خدا کی قسم مکار پنا کر رہا ہے۔ یک بات دیگرے، ہر منٹ میں کئی بچے جاں بحق ہو رہے ہیں، وہاں جانے ضائع ہو رہی ہے۔ معصوم بچے جن کی عمر 3 سال، جن کی عمر 6 مہینے، جس بچے کی کل ولادت ہوئی ہے، جس نے دنیا میں آ کر کل ہی آنکھیں کھولی ہیں، کیا قصور ہے ان بچوں کا جن بچوں کو وہاں موت کا لقمہ بنایا جا رہا ہے؟ میدان حشر قائم ہوگا، تمام کے تمام رستم کھڑے ہوئے ہوں گے، عرب بھی کھڑے ہوئے ہوں گے، عجم بھی کھڑے ہوئے ہوں گے، ہم بھی وہاں کھڑے ہوئے ہوں گے، ہمارے گرہبان
ہوں گے، اربوں کے گریبان ہوں گے، اور معصوم مظلوم فلسطینی بچوں کے ہاتھ ہوں گے، گریبان پکڑ کر کے رب کی عدالت میں معلوم کریں گے ہمارا کیا گناہ تھا کہ اسی لیے ہمیں دنیا میں سنبھلنے کا موقع نہ دیا گیا، سنورنے کا موقع نہ دیا گیا، زندگی گزارنے کا موقع ہمیں نہ دیا گیا۔ وجہ کیا تھی کہ ہم سے ہماری عمریں چھین لی، ہمیں موت کے منہ میں چھونک دیا گیا۔ میں بات عرض کر رہا ہوں، ذرا تاریخی بات ہے، کان کھول کر کے سنیں۔ امریکہ تمام کا تمام اپنے اشارے پر ظلم زیادتی کرا رہا ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا اور انشاءاللہ العزیز پھر یہاں ذمہ داری کے ساتھ میں بات عرض کر رہا ہوں، ایک دن وہ آئے گا کہ یہ طاقت بکھر جائے گی، چکن-چور ہو جائے گی، اور کہیں نہ کہیں یاد رہے کفر کی بنیادوں پر تو حکومت چلا کرتی ہے، لیکن ظلم زیادتی کی بنیاد پر حکومت نہیں چلا کرتی ہے۔ ایک نہ ایک دن اس کا بھی ناس ہوگا۔ بہرحال بات سے بات نکلتی چلی گئی تو مرض یہ کر رہا تھا، وہاں سپر پاور طاقت روس سے امریکہ نہیں ہے، اور جمال عبد ناصر وہاں مصر کا بادشاہ ہے۔ اس بادشاہ کو سپر پاور طاقت کی طرف سے ایک خط ملتا ہے، یعنی اس کو انوائٹ کیا جاتا ہے، جمال صاحب آپ ہمارے ملک میں آئے اور سرکاری امور پر ہم تبادلہ خیال کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ملک کا وزیر اعظم دوسرے ملک میں جاتا ہے اور اپنے جانے کے بعد میں وہاں کام کاج کی بات کر کے آتا ہے۔ یہ تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، ہمارا وزیر اعظم اتنا باہر جاتا ہے، ہر ہندوستانی کو پتہ چل گیا کہ کتنا وزیر اعظم کو باہر آنا جانا ضروری ہوتا ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ ضروری ہے یا غیر ضروری ہے، لیکن بہرحال یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک مہینے میں ایک دو سفر باہر کا ضرور ہوا ہے، یہ تو تمام لوگوں کے ذہن میں ہے۔ بہرحال جمال عبد ناصر کو بلایا گیا، مصر جمال عبد ناصر پہنچتا ہے، یہ اللہ والا بادشاہ ہے، بیٹھ کر کے بات چیت ہوتی ہے، اور جب بات چیت ہوئی ہے 40 منٹ نکالے جاتے ہیں، اور جمال عبد ناصر سے کہا جاتا ہے جمال صاحب 40 منٹ نکالے ہیں، آؤ تھوڑا بیٹھ کر کے گپ شپ کر لیتے ہیں، آؤ بیٹھ کر کے چائے وغیرہ پی لیتے ہیں تاکہ دماغ کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ جمال عبد ناصر کو ویٹنگ روم میں لے جایا گیا، اور جمال عبد ناصر نے جیسے ہی چائے میں سسکی بھری اور چائے کو اٹھا کر کے پیا، جانتے ہو وہاں کی کمیونسٹ حکومت کے سربراہ نے جمال عبد ناصر کے سامنے ایک پیشکش کی ہے، آؤ جمال صاحب تم کیا مسلمان بنے پھرتے ہو، ہمارے مذہب کی یہ سرخ رنگ کی کتاب اپنا لو، یعنی جانتے ہو ان کا مطلب یہ تھا، اور جمال عبد ناصر تم کیا قرآن پہ ایمان لائے ہو، چھوڑو یہ سب چیزیں، آؤ ہمارے مذہب کے اندر داخل ہو جاؤ، ہم تمہارے ملک میں ٹیکنالوجی دیں گے، تمہارے ملک میں ترقی دیں گے، سائنس کی فراوانی ہوگی، میڈیکل کی فراوانی ہوگی۔ جانتے ہو جمال عبد ناصر اللہ والا بادشاہ ہے، تہجد گزار بادشاہ ہے، کسی نہ کسی صحابی کی اولاد میں سے رہا ہوگا۔ پھر جمال عبد ناصر نے اپنے نفس کا تجزیہ کیا ہے، اپنے دامن میں جھانک کر کے دیکھا ہے، اللہ کی قسم جمال عبد ناصر بے چین ہو جاتا ہے، دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے، یا اللہ آج میں کیسے مقام پر آ گیا، میرے ایمان کی بولی لگ رہی ہے، ایمان کا سودا ہو رہا ہے، ایمان خریدنے کی بات کی جا رہی ہے، یا اللہ مجھے ان کے بیچ سے بچا لے۔ یہ جمال عبد ناصر دل ہی دل میں دعا کرتا ہے۔ بہرحال اللہ اللہ کر کے 40 منٹ گزر گئے، جمال عبد ناصر نے سامنے گھڑی پر نگاہ ڈالی ہے اور یوں کہا ہے کہ 40 منٹ ختم ہو گئے، پھر کبھی موقع ملے گا اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے، کبھی موقع ملے گا تو اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے۔ جمال عبد ناصر اپنے ایمان کو بچا کر کے لے گیا۔ سپر پاور طاقت کے لوگ، وہ حرامزادے کارندے جو ایمان کی بولی لگا رہے تھے، ایمان کو خریدنا چاہتے تھے، وہ دنگ رہ گئے، دیکھتے رہ گئے۔ یہ جمال عبد ناصر اللہ والا بادشاہ ہے، اور آج بھی اس دور میں تیرے اور میرے ایمان کو خریدنے کی بات کی جاتی ہے، سودا کیا جاتا ہے، لیکن چند کم ظرف میری قوم کے لوگ ہیں جو بڑے بڑے ٹی اسٹالوں میں بیٹھ کر کے، بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے قوم کا سودا کر لیتے ہیں، لیکن الحمدللہ مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایمان عطا کیا ہے، وہ ضمیر عطا کیا ہے، مرنا تو گوارا کرتا ہے،
لیکن ایمان کی قیمت لگانا گوارا نہیں کرتا ہے۔ یہ سبق میرے نبی نے دیا ہے، یہ سبق قرآن نے دیا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں سبق سکھلایا ہے۔ اگر کہیں ایمان کا مسئلہ آ جائے اور ایک طرف دنیا کھڑی ہو، ایک طرف ایمان کھڑا ہو، اپنے ایمان کو بچا کر کے لے جانا۔ یہ دنیا کی زندگی چند لمحے کی زندگی ہے، 60 سال کی زندگی ہے، 60 سال اس کے بھی گزرتے ہیں جو فٹ پاتھ پہ لیٹ کر کے گزارتا ہے، اور 60 سال اس کے بھی گزرتے ہیں جو بڑے بڑے قلعوں اور محلوں میں زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن مسئلہ تو آخرت کا ہے، ایمان کی حفاظت کرنا، اور ایمان کی حفاظت ایسے ہی کرنا جیسے کہ ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے، جیسے کہ ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ دیکھا نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنے لخت جگر کو لے جا رہے تھے قربان کرنے کے لیے؟ ایمان یہ موضوع نہیں ہے کہ ہونا تو یہی چاہیے، آج میرا موضوع یہی ہونا چاہیے تھا، لیکن طویل موضوع ہے۔ بہرحال جب لے جا رہے ہیں، شیطان کو یہ ادا پسند نہیں آئی، اور شیطان نے سوچا آج اچھا ہے کہ ابراہیم کو میں ناکام کر دوں تاکہ ان کا ایمان بھی آخرت میں کمزور نظر آئے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ السلام نے شیطان کی تمام تدبیریں کنکر مار کر کے وہ ریجیکٹ کر دی، فیل کر دی، اور پھر پاس ہو گئے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جمال عبد الناصر اپنے ایمان کو بچا کر کے لے گئے، اور جمال عبد الناصر نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، یوں کہا یا اللہ تو نے میرے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے، یا اللہ مرتے دم تک اس ناصر کو ایمان پر قائم و دائم رکھنا۔ خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دامن پھیلا کر کے دعا کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمال عبد الناصر کو وہاں سے بچا لیا۔ پھر آئندہ چل کر کے 3 سال کے بعد پلٹ کر کے زمانہ آیا ہے، وہی زمانہ جمال عبد الناصر کو خط ملا، روس سپر پاور طاقت حکومت نے پھر جمال عبد الناصر کو مدعو کیا ہے، اور یہ کہہ کر کے مدعو کیا ہے جمال صاحب آپ آئے، حسب صادق جیسا کہ 3 سال پہلے ہم نے آپ کو بلایا تھا، آپ ہمارے ملک میں آئے، سرکاری امور پر بات چیت کرے۔ اور پھر جمال عبد الناصر چونکہ ایک دفعہ ڈسے جا چکے تھے، اور دوبارہ ایمان والا اللہ کے نبی کی حدیث ہے ایک ہی سوراخ سے ڈسا جائے، ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے۔ تو جمال عبد الناصر سنبھل گئے۔ جمال عبد الناصر کو جب سپر پاور طاقت روس کی طرف سے خط ملا، جمال عبد الناصر نے پڑھا کہ فلاں تاریخ میں آپ سرکاری دورے پر ہمارے ملک میں آئے، تو جمال عبد الناصر نے تیاری کی ہے، اور اسی وقت ان کے اسی زمانے کے شیخ قاری عبد الباسط صاحب نور اللہ مرقدہ، جنہوں کو یہ مقام یہ اعجاز حاصل ہے، آج بھی ان جیسا نہ تو کوئی قرآن پڑھتا نہ کوئی پڑھے گا۔ اگر جو کوئی آج کا قاری قرآن پڑھے گا تو کہیں نہ کہیں ضرور بھی ضرور وہ جمال عبد الناصر کے وقت کے قاری وہ قاری عبد الباسط صاحب کی کیسٹ سن کر کے مشق کرے گا، مہارت حاصل کرے گا، ان کو عمل کا حاصل ہے۔ بہرحال جمال عبد الناصر نے شیخ قاری عبد الباسط کو خط لکھا، یعنی یہ ملک کا وزیر اعظم ہے اور اپنے ملک کے قاری کو کہہ رہا ہے کہ آپ کو تیاری کرنی ہے اور میرے ساتھ میں روس چلنا ہے۔ جس وقت میں جمال عبد الناصر یوں کہتے ہیں، اس واقعے کو قلم بند کیا ہے حضرت پڑوس ملک کے حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی نے، کہ وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ جمال عبد الناصر نے جب خط لکھا ہے قاری عبد الباسط کو، تو قاری عبد الباسط کے تاثرات یہ تھے کہ میری ضرورت پڑے تو ملک ہندوستان میں پڑے، میری ضرورت پڑے تو ملک پاکستان میں پڑے، میری ضرورت پڑے تو بنگلہ دیش کے اندر پڑے، میری ضرورت پڑے تو مصر کے اندر پڑے، میری ضرورت پڑے تو وہاں افغانستان کے اندر پڑے، اگر میری ضرورت پیش آئے سعودیہ کے اندر پیش آئے، بحرین کے اندر پیش آئے، عمان کے اندر پیش آئے، ترکی کے اندر پیش آئے، تو افغانستان اور ترکستان ان کے اندر پیش آئے۔ چونکہ قرآن کے سمجھنے والے، قرآن کے جاننے والے یہی موجود ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ میری ضرورت آج ملک صدر کو پیش آئی ہے تو روس کے لیے پیش آئی ہے، یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے، لیکن چونکہ صدر کا حکم تھا اور اسی وجہ سے تیاری کی ہے، اور تیاری کرنے کے بعد اپنے ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ روس تشریف لے گئے۔ روس چلے گئے۔ جب روس پہنچے ہیں تو انہیں یہی لگ رہا تھا کہ میری ضرورت یہاں کیوں پیش آئی، میری ضرورت یہاں کیوں پیش آئی۔ روس میں قرآن کے جاننے والے نہیں ہیں، قرآن کو پڑھنے والے نہیں ہیں، کیا وجہ ہے؟ لیکن وجہ یہ تھی
کہ جمال عبد ناصر نے یہ سبق حاصل کیا تھا وہاں سے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی کا سر لینے کے لیے چلے تھے، قرآن سن کے ایمان میں داخل ہو گئے تھے۔ اللہ کی قسم یہ عجیب واقعہ ہے، سننے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ مصر پہنچے ہیں اور مصر سے وہاں روس پہنچے، اور روس پہنچنے کے بعد سرکاری امور پر بات چیت ہوئی ہے، تبادلہ خیال ہوا ہے۔ اس کے بعد 40 منٹ کا وقت نکالا جاتا ہے اور یوں کہا آؤ، جمال عبد ناصر سے کہا آؤ، ویٹنگ روم میں بیٹھتے ہیں، چائے لیتے ہیں، تھوڑا گپ شپ کرتے ہیں۔ اب کے تو یہ پورے کے پورے مستعدی کے ساتھ میں آئے تھے، تیار ہو کر کے آئے تھے۔ جمال عبد ناصر نے جب وہاں بیٹھے، اس سے پہلے کہ بات شروع کی جائے، جمال عبد ناصر نے کہا یہ میرے ساتھ میں میرے مہمان ہیں، ہمارے ملک سے آئے ہیں، میرے کہنے پر آئے ہیں، آپ ان کا کلام سنیں یا آپ کو کلام پڑھ کر کے سنائیں گے؟ اشارہ کر دیا۔ شیخ عبد الباسط نے قرآن کریم کو، قرآن کریم کی گہرائی، قرآن کریم کی گہرائی میں ڈوب کر کے پڑھنا شروع کیا۔ اللہ کی قسم جب قرآن پڑھتا ہے تو وہ سارے کمیونسٹ جتنے بھی بیٹھے تھے تمام کے تمام وہ تھے، ان پہ سکتہ طاری ہو گیا، اور کچھ وہ تھے جن کی آنکھیں اشک باری کرنے پر مجبور تھی، آنکھوں سے آنسو چھلک گئے۔ اور جب قاری عبد الباسط صاحب نے تلاوت کو ختم کیا ہے، بعض تو وہ تھے اپنے دامن سے اپنے آنسو صاف کر رہے تھے، بعض وہ تھے جنہوں نے شیخ قاری عبد الباسط کے ہاتھوں کو چوم لیا، بعض وہ تھے جنہوں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا، ایمان میں داخل ہو گئے۔ تلاوت کو ختم کیا جاتا ہے، معلوم کیا ہے جمال عبد ناصر نے تمہیں کیسا لگا یہ کلام، تو رپورٹ یہ پیش کی جاتی ہے۔ یہ تو معلوم نہیں ہے کہ کون سا کلام تھا اور کیا پڑھا جا رہا تھا، لیکن اتنا ضرور ہے جو بھی پڑھا جا رہا تھا وہ دل پہ اثر کر رہا تھا، دل پہ اثر کرنے والا تھا۔ لکھا ہے کسی نے کے بعد تو وہ تھے وہاں بیٹھے ہوئے جنہوں نے قرآن سننے کے بعد وہی اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہے قرآن کریم کی تاثیر۔ اور یہی نہیں، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، شیخ قاری عبد الباسط بھی جانتے تھے کہ مجھے قرآن کریم کی تیاری کرنے کو کہا گیا تو تیاری کہاں سے کرنی ہے، کن آیات کو پڑھنا ہے، کن آیات کو چننا ہے، اور کن آیات کو دیکھ کر کے مجھے تیاری کر کے جانا ہے۔ جانتے ہو وہیں سے تیاری کی ہے، جن آیات کو سن کر کے خطاب کا بیٹا عمر ایمان میں داخل ہو گیا، وہاں حرم کے اندر میٹنگ ہوئی ہے، اور حرم کے اندر جو میٹنگ ہوئی تھی جانتے ہو یہ میٹنگ 2 دفعہ ہوئی ہے۔ ایک میٹنگ کا ذکر کرنا ضروری ہے، دوسری میٹنگ کا ذکر کرنا اس لیے ضروری نہیں ہے، اگر دونوں کا ذکر کرتا چلا ٹائم مکمل ہو جائے گا، چونکہ مجھے صرف آپ کے بیچ میں 20 منٹ اور بولنا ہے، تو ذرا توجہ کے ساتھ میں سنیں۔ وہاں حرم کے اندر ایک بڑی کانفرنس ہوتی ہے، اس کانفرنس میں مین آدمی جو ہیں اور تمام کے تمام یہ تو سارے کے سارے نبی کے دشمن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، خلا کے اعظم کے دشمن ہیں، لیکن تمام کے تمام لوگ وہ ہیں جو چودھری تھے مکے کے، اس میں عتبہ ہے، اس میں شیبہ ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، اور امیہ ابن خلف ہے، یہ تمام کے تمام لوگ یہاں جمع ہیں، ان کے حواریین، ان کے چہنے والے بھی جمع ہیں، اور جانتے ہو ان کا موضوع تجارت بھی نہیں ہے، ان کا موضوع بزنس بھی نہیں ہے، ان کا موضوع یہ بھی نہیں ہے حکومت کیسے قائم کی جائے گی، آج ان کا موضوع صرف اور صرف یہ ہے کہ نبی محمد جو ہمارے قوم کے بیچ میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد ہے، آج اس نے ایسا کلام لا کر کے بیچ میں لوگوں کو پیش کیا ہے کہ جو بھی اس کی بات کو سنتا ہے اسی کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اگر باپ نے اس کلام کو سنا ہے، اولاد کو چھوڑ دیا، اولاد نے اگر اس کلام کو سنا ہے تو ماں باپ کو
چھوڑ دیا، بیوی نے سنا ہے شوہر کو خیر آباد کہہ دیا، اگر شوہر نے سنا ہے تو بیوی کو چھوڑ دیا۔ یہ جو اس طریقے کا کلام ہماری قوم کے بیچ میں لے کر کے آیا ہے، اگر یہی سلسلہ چلتا رہا ہم تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ ابو جہل نے کھڑے ہو کر کے اعلان کیا تم میں سے کون جیالا ہے جو محمد کی اس کوشش کا بھی اس کو ناکام بنائے؟ کوئی نہ کھڑا ہوا۔ جانتے ہو پھر ابو جہل نے کہا او نوجوانوں تم اتنے سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہو، کیا تمہاری ماں نے تمہیں اسی دن کے لیے جنا ہے؟ کیا تمہارے باپ نے تمہیں اسی دن کے لیے تیار کیا ہے؟ بتاؤ کون ہے جو محمد کا کام تمام کرے؟ کوئی کھڑا نہ ہوا۔ ابو جہل کھڑا ہوا۔ ابو جہل نے کھڑے ہو کر کے پھر یہی پیشکش کی ہے او نوجوانوں تمہارے آبا و اجداد کے دین پر آنچ آتی رہے اور تم تماشائی بنا بن کے دیکھتے رہو، بتاؤ کون ہے جو محمد کا کام تمام کرے گا؟ یہ خطاب کا بیٹا کھڑا ہوا عمر، اور کھڑا ہو کر کے اس نے کہا اپنے سینے میں یوں ہاتھ مار کر کے ہاں میں اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا کر کے رہوں گا، میں اس کام کو آخر تک پہنچا کر کے رہوں گا، میں محمد کا خاتمہ کر کے رہوں گا۔ ابو جہل آگے بڑھا، آگے بڑھ کر کے خطاب کے بیٹے کے شانے پہ ہاتھ مار کر کے یوں کہا واہ واہ شہباز عمر، تمہیں سے ہمیں یہ امید تھی اور تم ہی اس کام کو انجام تک پہنچا سکتے ہو، تم ہی تو ہوئے جو تم بہادری کا مظاہرہ کر سکتے ہو۔ اب کیا تھا یہ عمر ایسے سینہ چوڑا کر کے چوڑا ہو گیا، وہاں مکے کا سورج اپنی جوانی پر اپنے شباب پر ہے اور یہ مکے کی دوپہر چمکتی تلوار ہاتھ میں لے کر کے آگے بڑھا اور ایسے جا رہا ہے، یہ میرے نبی کا دشمن بن کے جا رہا ہے اور اس کے سینے میں جو آگ سلگ رہی ہے وہ نبی کی دشمنی میں سلگ رہی ہے، اللہ کی دشمنی مول لے کر کے آگے بڑھا۔ جانتے ہو جب یہ وہاں اخیر میں پہنچا ہے ایک صحابی سے راستے میں ملاقات ہو گئی، ان صحابی نے کہا عمر خیریت تو ہے؟ کہا کہ آج خیریت نہیں ہے۔ کہا کہ کیا مطلب؟ نہ آج بانس رہے گا نہ بانسری رہے گی، یعنی آج محمد کا کام تمام کر کے رہوں گا۔ ان صحابی نے کہا محمد کا کام تمام تو بعد میں کرنا، جا اپنی بہن کی خبر لے، تیری بہن فاطمہ بنت خطاب اسی محمد کی غلامی کو اختیار کر چکی ہے، اسی قرآن کو اپنے سینے میں بسا چکی ہے، اسی رب پر ایمان لا چکی ہے۔ خدا کی قسم لکھتے ہیں عمر کے غصے میں 4 چاند لگ گئے، جلال تو تھا اور مزید جلال آیا، غصہ آیا، ادھر کو جانے کے بجائے اپنا راستہ ترک کر دیا، ادھر کو جاتے ہیں، وہاں پہنچے ہیں جہاں ان کی بہن مقیم تھی، جہاں ان کی بہن کا مکان تھا، وہاں پہنچے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد مکان کے دروازے پر کان لگا دیا، کان لگانے کے بعد دیکھا گیا کہ ان کی بہن اور ان کے بہنوئی قرآن کو گنگنا رہے ہیں، قرآن کو پڑھ رہے ہیں، قرآن کو سیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کنڈی کھٹکھٹائی ہے، بہن نے کہا ہے، دروازے کے سوراخ میں بہن نے جھانک کر کے دیکھا ہے، اپنے شوہر کو کہا بھائی جان دروازے پر ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، نہ جانے ارادہ کیا ہے، آپ چھپ جائیں۔ ان کے بہنوئی چھپ گئے اور بہن نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں دروازے کو کھول دیا۔ دروازے کو کھول دیا۔ عمر کے تو حالات بدلے ہوئے تھے، بلکہ حالات ابھی نہیں بدلے، حالات تو اب بدلیں گے۔ جلال تھا، چہرے پر غصہ تھا، یوں کہا لا دکھا تو کیا پڑھ رہی تھی؟ جانتے ہو ان کی بہن نے کہا نانا ہم کچھ نہیں پڑھ رہے تھے، یہ نہیں کہا، اگر آج کی خاتون ہوتی اللہ کی قسم مارے تلوار کے خوف کے یہی کہتی نانا ہم کچھ نہیں پڑھ رہے تھے، چونکہ خطاب کی بیٹی تھی، محمد کے ہاتھ پر بیعت کر چکی تھی، محمد عربی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ چکی تھی، اللہ کی قسم ہمت و جرأت کر کے یوں کہا ہم جو پڑھ رہے تھے سچ ہے، حق ہے، لیکن تیرے ہاتھ بھی ناپاک ہیں، تیری زبان بھی ناپاک ہے، تیری آنکھیں بھی ناپاک ہیں، تیرے پیر سے لے کے سر تک تیرے بدن پہ کفر کے جراثیم نظر آتے ہیں۔ عمر کو جلال آتا ہے، عمر نے زوردار تماچا اپنی بہن کے مارا، یہ
یہاں سے ہاتھ ٹکرایا ہے، ہاتھ یہاں لگا، یہ نازک سی خاتون تھی، عمر تو طاقتور تھے، بہادر تھے، چین کی دیوار کی طرح طاقتور تھے، خدا کی قسم ایک رپٹ یہ لگا ہے، ان کی بہن کا سر وہاں چٹان سے جا کر کے ٹکرایا ہے، تاریخ اسلام بتلاتی ہے، خون یہاں سے بہا، پیر تک خون بہا، کشی تاری ہو گئی، زمین پہ گر گئی، بے ہوش ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت عطا کی ہے، حوصلہ عطا کیا ہے، کھڑی ہوتی ہے اور کھڑی ہو کر کے اپنے بھائی کو للکار کر کے یوں کہا ہے، عمر سن، اگر تیری رگوں میں خطاب کا خون ہے، میری رگوں کے اندر بھی خطاب کا خون ہے، یہ تو ممکن ہے خدا کی کلام کی خاطر ہم جان دے دیں، لیکن ممکن نہیں ہے خدا کا کلام ناپاک ہاتھوں میں دے دے۔ عمر ٹوٹ گئے، خاندانی تھے نا، خاندانی بہنوں کے سامنے ٹوٹ جاتے ہیں، خاندانی بیٹیوں کے سامنے ٹوٹ جاتے ہیں، خاندانی پھوپھیوں کے سامنے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جو نالائق ہوتے ہیں وہ بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، اپنی پھوپھیوں کے لیے دروازہ بند کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاتون کو بہت بڑی شان کے ساتھ، عظمت کے ساتھ میں پیدا کیا ہے، کئی صفات دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاتون کو دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ یہ کبھی کسی کی بیٹی ہوتی ہے، یہ کبھی کسی کی بہن ہوتی ہے، یہ کبھی کسی کی بیوی ہوتی ہے، یہ کبھی کسی کی ماں ہوتی ہے۔ اگر یہ بہن کی شکل میں ہے تو پھر شفقت کی شکل میں ہے، اور اگر یہ بیٹی کی شکل میں ہے تو رحمت کی شکل میں ہے، اگر یہ بیوی کی شکل میں ہے تو چاہت کی شکل میں ہے، اگر یہ ماں ہے تو پھر جنت کی شکل میں ہے۔ وہ خاندانی تھے، ٹوٹ گئے، لیکن آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ بہنوں کے ساتھ میں جہاں ہماری شادی ہوئی ہم ایسے پلٹ جاتے ہیں، ایسے بدل جاتے ہیں کہ کبھی کبھی کوئی بات ہماری بہن کے ساتھ میں ہو گئی، یعنی بہن کی بھی شادی ہو گئی، وہ 50 کلومیٹر کی دوری پر اپنی سسرال کے اندر میں ہے، اور تیری بھی شادی ہو گئی، تو یہاں زندگی گزار رہا ہے۔ تیری بیگم نے تیری ماں کو دھمکا دیا، تیری ماں نے آہستہ اپنی بیٹی کو ٹیلی فون کر دیا اور یوں کہا، بچی یہ تیری بھاوج مجھے ایسے کہہ رہی ہے، اور تیرا بھائی ہے اسی کی پارٹ لیتا ہے، اسی کا پارٹ لیتا ہے، اسی کی بات سنتا ہے۔ شام کو بہن نے ٹیلی فون کر کے تجھے بتلایا، او میرے بھائی، ماں باپ کے ساتھ میں کھلواڑ نہ کر، ماں کی عزت کر، ماں کی عظمت کر، تو اپنی بیگم کے چکر میں نہ۔ اگر یہ بات بہن نے کہہ دی، خدا کی قسم جانتے ہو اس بھائی کا رویہ کیا ہوتا ہے بہن کے لیے؟ یوں کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی دروازے بند ہو گئے، تو ہم سے مر گئی، ہم تیرے سے مر گئے۔ یہ بھول جاتا ہے یہ بہن وہی ہے جس بہن نے اس گھر کے اندر تیرے ساتھ بچپنا گزارا ہے، یہ بھول جاتا ہے یہ بہن وہی ہے جس بہن نے اس چھت کے ساتھ میں، اس چھت کے نیچے 15 سال 18 سال کا عرصہ تیرے ساتھ میں گزارا ہے، یہ بھول جاتا ہے کتنی مرتبہ اس بہن نے تیرے کپڑے دھو کر کے تیار کیے ہیں، یہ بھول جاتا ہے اس بہن نے کتنی مرتبہ تیرے لیے دسترخوان لگایا ہے، یہ بھول جاتا ہے کتنی مرتبہ یہ بہن ہے جو تیرے ساتھ میں وہاں لڑائیاں کر رہی تھی، اٹکلیاں کر رہی تھی، ماں نے تجھے بھی سمجھا دیا اور ماں نے اسے بھی سمجھا دیا۔ یہ بھول جاتا ہے بہن بھائیوں کا مان ہوتی ہے۔ خدا کی قسم اگر بہن کی عظمت کا اندازہ لگانا ہے مسلمانوں، آپ یہاں سے بہن کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک موقع ہے غزوہ تبوک کا موقع ہے، اور غزوہ تبوک کے موقع پر وہاں ایک خاندان کے 6000 قیدی قید کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اور جانتے ہو جب میرے نبی نے وہاں صحابہ سے مشورہ کیا ان قیدیوں کے ساتھ میں کیا سلوک کیا جائے، تو رائے یہ آتی ہے کہ ان قیدیوں کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے، یعنی فدیے کی رقم وصول کر لی جائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے۔ اعلان کر دیا نبی نے کہ قبیلے والوں اپنے خاندان کے قیدیوں کو چھڑا کر کے لے جاؤ، ان کا فدیہ جمع کر کے جاؤ، ان کا فدیہ جمع کر کے جاؤ۔ جانتے ہو خاندان کے لوگوں نے
چندہ جمع کرنا شروع کر دیا. اس دروازے پہ گئے, اس دروازے پہ گئے, وہاں جب پہنچے آخر کے اندر کنڈی کھٹکھٹائی, اندر سے آواز آئی کون؟ کہا کہ ہم خاندان کے لوگ ہیں. یہ ایک عورت کی آواز تھی. تو یوں کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ محمد عربی نے ہمارے خاندان کے چند لوگ وہاں قید کر لیے, اور چند نہیں بلکہ 6000 لوگوں کو قید کیا ہے. 6000 قیدی قید کر کے مقید کر کے وہاں بند کیے ہوئے ہیں. اعلان کر دیا گیا خاندان قبیلے والے آئیں, ان کی فدیے کی رقم جمع کرائیں, اپنے قیدیوں کو چھڑا کر کے لے جائیں. ہمارے خاندان کے بھی کئی لوگ ہیں, ہم فدیے کی رقم جمع کر رہے ہیں. خاتون نے کہا کس نے قید کیے ہیں؟ کہا کہ محمد نے قید کیے ہیں. یہ خاتون 40 سال پہلے اس محمد کے نام کو سن کر, اس محمد کے نام سے جانتی تھی کہ 40 سال قبل پہلے جو محمد کا نام کان میں پڑا تھا وہ آج بھی کانوں میں گونج رہا تھا. یہ خاتون ایک دم تڑپ جاتی ہے, مچل جاتی ہے, اور یہ کہتی ہے اگر یہ وہی محمد ہے جس کو میں جانتی ہوں, پھر تمہیں وہاں یہ رقم جمع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. خاندان کے لوگوں نے کہا بہت اچھا. یہ خاندان والے اس عورت کو ساتھ لے کر کے جاتے ہیں. میرے نبی جہاں تشریف فرما ہے, میرے نبی جہاں قیام فرما ہے, وہاں پہنچتے ہیں. ایک صحابی ہے پہرا دے رہے ہیں, پہرے پر کھڑے ہوئے ہیں. ایک صحابی ہے پہرے پر کھڑے ہوئے ہیں. یوں کہا ہے اس خاتون نے جا کر کے کہنا ایک خاتون دروازے پر کھڑی ہے, آج ایک بہن ایک بھائی کے دروازے پر کھڑی ہوئی ہے اور کچھ طلب کرنے کے لیے آئی ہے, سوال کرنے کے لیے آئی ہے. جا کر کے صحابی نے کہا ایک خاتون آئی ہے, خاتون یہ کہتی ہے کہ میں تمہاری بہن ہوں. میرے نبی نے غور و خوض کرنے کے بعد میں کہا میری کوئی بہن نہیں ہے, انکار کر دیا. اور صحابی آتے ہیں, آنے کے بعد میں صحابی کہتے ہیں انکار کر دیا, میری کوئی بہن نہیں ہے. عورت نے کہا جا کر کے کہنا وہ خاتون دعویٰ کرتی ہے اور کہہ رہی ہے تمہاری بہن ہے, تمہاری بہن ہے, 100% تمہاری بہن ہے. جا کر کے صحابی نے کہا وہ خاتون تو دعویٰ کرتی ہے اور کہہ رہی ہے تمہاری بہن ہے, اور ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہی ہے. میرے نبی نے کہا اندر آنے کی اجازت ہے. جب اندر آئی ہے اور سامنے سے آ رہی ہے, میرے نبی یہاں تشریف فرما ہے, میرے نبی نے پہچان لیا. خدا کی قسم کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہونے کے بعد میں کہا آئین بلال, کہاں ہے بلال؟ تو بلال کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. کہا میری نبوت والی چادر کو بچھا دیا جائے, یہ خاتون چل کر کے آ رہی ہے, میری بہن ہے, اور بہن کا مرتبہ مقام یہ ہے کہ بہن کو عزت دی جائے, بہن کو رفعت دی جائے, بہن کو بلندی دی جائے, بہن کو سینے سے لگایا جائے, بہن کے ہاتھ, بہن کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے. وہ نبوت والی چادر جو آسمانوں پہ گئی تھی, وہ نبوت والی چادر جس نے نبی کے پسینے کو اور نبی کے آنسوں کو جذب کیا تھا, چادر کو پھیلا دیا اور یوں کہا میری بہن آج تیرا مرتبہ, تیرا مقام یہ ہے تو چادر پہ چل کر کے آئے. خدا کی قسم اپنی بہن کو اتنا مرتبہ مقام دیا. اور جب عرب کسی کو مرتبہ مقام دیتے تھے اپنی پگڑی بچھا دیا کرتے تھے. عربوں کا طرز تو یہی تھا, لیکن آج میں کیسے کہہ دوں یہ عرب وہی عرب ہیں, یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. جب سے محمد بن سلمان آیا ہے خدا کی قسم یہودی کا ایجنٹ ہے, یہودی کا پروردہ ہے. مجھے اس کی پرورش میں بھی شک ہے کہ یہودیوں کے اندر اس کی پرورش ہوئی ہوگی. اس مکے, اس مدینے کو, اس سعودی کو جس کو میرے نبی نے بت پرستی سے پاک کیا تھا, اس نے دوبارہ بت پرستی کی راہ ہموار کر دی ہے. لگتا یہ ہے محمد بن سلمان یہودی کا ایجنٹ. فلسطینی مر رہے ہیں, فلسطین تباہ ہو گیا, رفت تباہ ہو گیا, غزہ تباہ ہو گیا, اور یہ عرب ایش و عشرت کا لبادہ اوڑھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے فکر اس دن کی ہے جس دن اللہ نہ کرے مکے کے حالات خراب ہو جائیں, مدینے کے حالات خراب ہو جائیں. یہ کیسے اپنی بہادری کا مظاہرہ کریں گے جب وہاں جو سب سے پہلے اسلام کا کعبہ ہے اس مسجد اقصی, اس کو بچانے میں ناکام ہو رہے ہیں, اور تو اور وہاں کے باشندوں کو بچانے میں ناکام ہو رہے ہیں. پھر کیا کہا جائے گا ان کے بارے میں؟ یہودوں نے خرید لیا ہے اور یہودیوں نے ان کے ضمیر پہ قبضہ کر لیا ہے. یہودی کی اولاد ہے, یہودی کے ایجنٹ ہے. میں نے جیسے کہا تھا کہ معصوم فلسطینیوں کے ہاتھ ہوں گے اور ان بادشاہوں کے گریبان ہوں گے, اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہوگی, وہاں بچنے کا کوئی موقع ہاتھ نہیں آئے گا.
وہاں بچنے کا کوئی موقعات نہیں آئے گا، حالات خراب ہو جائیں گے، وہاں تو سفارش نہیں چلے گی کہ کسی نے جو ہے بائیڈن نے فون کر دیا جی انہیں چھوڑ دیا جائے، ایسا ہوگا کیا وہاں؟ نعوذ باللہ سے قتل نہیں ہوگا، قتل نہیں ہوگا۔ یہ ہاتھ بھی بولیں گے، آنکھیں بھی بولیں گی، زبان بھی بولے گی، یہ پیر بھی بولیں گے، ایک ایک بدن کا جسم ایک ایک بدن کا ایسا بولے گا مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، وَتُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، یہ زمین بھی خبر بن جائے گی، یہ زمین بھی کہے گی کہ مجھ پہ چل کر کے اس نے گناہ کیا تھا۔ مسلمانوں وہاں بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بہن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مرتبہ مقام عطا کیا، اور نبی نے یوں کہا سیما، یہ حضرت حلیمہ کی بیٹی تھی سیما، انہوں نے بچپن میں نبی کے ساتھ میں بکریاں چرائی تھی، اور حلیمہ کی بیٹی نے حلیمہ کا اپنی ماں کا دودھ پیا تھا، میرے نبی نے بھی بچپن میں حلیمہ کا دودھ پیا تھا، تو دودھ شریک رضائی بہن تھی، اسی لیے اللہ کے نبی نے بلال سے کہا بلال پگڑی بچھا دے، اس بہن کا مرتبہ مقام یہ ہے، یہ میری نبوت والی پگڑی پہ چل کر کے آئے، کھڑے ہو گئے ہیں، اپنی بہن کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، مسلمانوں یہاں بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد میں آخری بات نبی نے کہہ دی، اور یہ کہہ دی میری بہن تجھے آنے کی کیا ضرورت تھی، تو یہ کہلوا کر بھیج دیتی کہ سیما کہہ رہی ہے تمام کے تمام قیدی چھوڑ دیے جائے، میں ابھی چھوڑ دیتا، ابھی آزاد کر دیتا، تو نے اتنی زحمت گوارا کیوں کی ہے، اعلان کر دیا تمام قیدیوں کو چھوڑ دیے جائے، سارے کے سارے قیدی اپنی بہن کے اکرام میں چھوڑ دیے۔ بہن کی عزت یہ ہے، بہن کی عظمت یہ ہے، اور تو نے اور میں نے تو اپنی بہن کے لیے دروازے بند کر لیے ہیں۔ وہ مسلمانوں جب بہن گھر میں آئے، خدا کی قسم اپنے کھانوں میں کئی کوالٹی بڑھا دینا، اور اس کے ساتھ میں ایسا معاملہ کرنا بہن کو یہ معلوم نہ ہو، تاکہ اس گھر کے دروازے تیرے اوپر تنگ ہو گئے، اس گھر کی دیواریں تیرے اوپر تنگ ہو گئی ہے، کبھی زندگی میں اپنے جیتے جی بہن کو یہ احساس مت ہونے دینا۔ کہو گے انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کر کے کہو مسئلہ بہن کا گیا، یہ موضوع نہیں تھا، لیکن بہرحال تمہاری برکت سے چونکہ پنڈال وہیں تک بھرتا چلا گیا اور میں بولتا چلا گیا۔ بہرحال بات کہاں سے شروع کی ہم نے؟ ایک پرچی آئی ہے کہ پروگرام باقی ہے، وقت کی قلت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مجھے بتانا باقی تھا، شاید یہ بات چلے، یہ بات یہیں سے نکلی تھی کہ جب زوردار تماچا اپنی بہن کو انہوں نے مارا، یہ وعدہ رہا کبھی انشاءاللہ کسی موقع پر اگر موقع ہوگا تو یہیں سے بات شروع کی جائے گی، چونکہ رات بھی مجھے دیر تک بولنا ہوا اور میں چاہیے رہا تھا کم بولوں، اور ابھی بھی مجھے پوپائی کے اندر بات کرنی مغرب کے بعد میں، انشاءاللہ کبھی اس بات کو پورا کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔